خدا ان سے راضی، یہ سب رب سے راضی۔ ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ لوگ آتے ہیں جی تعویذ دے دیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہماری فلاں پریشانی ہے، ہماری فلاں پریشانی ہے، ہمیں کوئی تعویذ دے دیں، کوئی دم کر دیں۔ تو بھائی بات کو توجہ سے سنو، جو درد آپ کو ہے، جو تکلیف آپ کو ہے، وہ مجھے بھی نہیں ہو سکتی، وہ کسی اور پیر اور عامل کو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں بجائے تعویذوں کے، جعلی عاملوں کے پیچھے دوڑنے کے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا کہ ان کو کوئی مشکل اور پریشانی آتی تو وہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ کے سامنے روتے آہوزاری کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، آہوزاری کریں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگیں۔ آج ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ دنیا کے اندر ہم کسی سے اگر قرض لیتے ہیں تو اپنی ساری توجہ اور توانائی لگا کر اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو بات سمجھاتے ہیں کہ میری یہ پریشانی ہے، اس کے لیے مجھے اتنا قرض چاہیے اور میری اس ضرورت کو آپ پورا کر سکتے ہیں، کر دیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہوئے دائیں طرف دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں طرف دیکھ رہا ہے اور کسی کی توجہ کہیں اور ہے، ایسی دعائیں بھائی قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول ہوتی ہے جس کے شروع میں اللہ کی تعریف کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور اس کے بعد خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، رو کر آہوزاری کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام ہو، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھا جائے، تو ایسی دعائیں ضرور بضرور قبول ہوتی ہیں، اور قبول ہونے کا یقین ہو، اور انسان حرام مال سے بچتا ہو، مال حلال کھاتا ہو، حلال رزق کھاتا ہو، اور پھر دعا کو توجہ سے مانگے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ سنتوں اور فرضوں کے درمیان جو وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 2 نفل پڑھیں، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیں، مانگے اللہ سے، اپنے درد کو آپ سمجھتے ہیں، اللہ ہماری شارگ سے قریب ہے، اللہ ہمارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ اور پھر تہجد کی وقت کی مانگی ہوئی دعا، نماز تہجد کا اہتمام کریں، اور تہجد کے وقت مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعاؤں کا اہتمام رکھیں، اپنے درد دکھ اللہ کے سامنے شیئر کریں۔ اللہ آزماتے ہیں، اور بعض اوقات یہ آزمائش سخت بھی ہوتی ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تعویذات سے کچھ ہوتا تو لوگ کہاں سے کہاں تک چلے جاتے، اور اس تمام پرستی کے اندر، تعویذات کے اندر لگ کر ہمیں اپنے اللہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نماز ہم پڑھیں نا، قرآن کی تلاوت کریں نا، اور کہیں کہ تعویذ سے ہمارا مسئلہ بن جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تعویذات پر اعتقاد رکھ کر ہم سارا کچھ چھوڑ دیں تو اس سے کچھ نہیں ہوگا بھائی۔ پھر تو دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ دوا کا اثر دم سے، دوا کا اثر تعویذ سے زیادہ ہے بھائی، تو اس لیے کوشش کریں کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مسائل اپنے اللہ کے سامنے رکھ کر اس کے حل کے لیے دعا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔